السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون به جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ معزز سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق سے اللہ کے بندے نیک کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور جس طرح سے رمضان دھیرے دھیرے گزر رہا ہے اور اپنے رفتار سے گزر رہا ہے، اور جس طرح سے ان مبارک ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے کام انجام دے رہے ہیں، اس کے پیچھے بس ہمارے رب کی توفیق ہے۔ لہٰذا نیک کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی توفیق طلب کرنا چاہیے، اور پھر نیک کام کرنے کے بعد مزید نیک کام کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ضرور سپورٹ فرماتے ہیں، اور پھر ایسے بندوں کو نیکیوں کی مزید توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے نیکیوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، ہماری ہر طرح کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز کر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے آیت نمبر 68، 69، 70 یہ 3 آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی جانب سے، یا کسی بھی نبی کی جانب سے، یا کسی بھی نبی کے پیروکار جو وارثین ہوتے ہیں علماء کرام ان کی جانب سے، جب حق بات لوگوں کے درمیان جاتا ہے تو جن کے دلوں کے اندر سلامتی ہوتی ہے وہ پہلی فرصت میں بغیر شک و شبہ کے اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جیسا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جیسا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یا پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ ایسے جتنی بھی صحابہ کرام تھے، ان کے پاس جیسے ہی حق بات گئی پہلی فرصت میں قبول کر لیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم قبول نہیں کر پاتے، لیکن دھیرے دھیرے چونکہ ان کی طبیعت کے اندر سلامتی ہوتی ہے اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق بات جاتی ہے تو چونکہ حق بات ان کو پسند نہیں ہوتا ہے تو حق بات کو ڈائریکٹ تو رد نہیں کریں گے، ابھی ڈائریکٹ کیسے رد کر دیں، تو اس کے لیے مختلف قسم کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ جو وجہ تلاش کرتے ہیں حق کو رد کرنے کی، وہ وجہ بھی اپنی جگہ پر بالکل درست نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے، وہیں پر پلے بڑھے بھی، وہیں پر نوجوان ہوئے، اور پھر اپنے عمر کو پہنچے اور اللہ نے نبوت دیا، اور لوگوں کے سامنے انہوں نے حق بات کو یعنی قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، تو اس کو رد کرنے کے لیے انہوں نے مختلف بہانے بنائے۔ پھر سے سن لیجئے، حق بات جب آدمی کے پاس آتی ہے، اس حق کو رد کرنے کے لیے کوئی وجہ اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، لیکن مختلف وجہ یا تو لوگوں کے سامنے بول کر کے وہ بیان کر دیتا ہے، یا اپنے دل میں سوچ لیتا ہے کہ نہیں ہے، اس لیے نہیں چاہیے۔ حالانکہ حق بات رد کرنے کے لیے جو وجہ وہ اپنے دل میں گھڑتے ہیں یا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ حق بات ان کو پسند نہیں ہے، ان کو حق نہیں چاہیے، ان کو بس باطل چیزیں چاہیے، جھوٹی چیزیں چاہیے، جن کے پیچھے پڑ کر کے وہ اپنے دل کو اطمینان دے لیتے ہیں۔ وگرنہ حق بات کو رد کرنے کے لیے جتنے بھی کازز، جتنے بھی کارن، جتنے بھی وجہ بتلاتے ہیں، وہ سب باتیں اپنی جگہ پر درست نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں یہاں پر بیان فرمایا، افلم یدبروا القول، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، اگر یہ لوگ قرآن کریم کی آیتوں پر غور و فکر کرتے، ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، یہ لوگ قرآن کریم کی آیتوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے پاس وہ بات آئی ہے جو ان کے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی؟ کیا ان کے پاس وہ باتیں آئی ہے جو ان کے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی؟ مطلب کیا؟
مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زبان مبارک سے ان لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام قرآن کریم کی آیات جب تلاوت کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تو یہ لوگ قرآن کریم کی آیتوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ لوگ قرآن کریم کی آیتوں پر غور کریں گے تو ان لوگوں کو تھوڑی ہی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں اور اس کے اندر جو باتیں ہیں یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے آباء و اجداد جو پرانے زمانے میں گزر چکے ہیں، جو دوسرے نبیوں کے زمانے میں آ چکے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے جو پچھلے نبیوں کی باتیں سنی ہے ٹو بٹو وہی باتیں ہیں، دوسری باتیں نہیں ہیں۔ جو موسیٰ نے بتلایا وہی بات یہ بھی ہے، جو عیسیٰ نے بتلایا وہی بات یہی ہے، جو ابراہیم نے بتلایا وہی بات ہے یہ، جو نوح نے بتلایا وہی بات ہے یہ، جو شعیب نے بتلایا، جو دوسرے نبیوں نے بتلایا، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب نے جو باتیں بتلائی وہی باتیں ہیں، یہ الگ سے کوئی بات نہیں آئی ہے۔ مکہ کے مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور ان کے دین پر چلنے والے ہیں، تو یہ جو قرآن کریم ہے اور اس کے اندر جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں اور یہ جو آیات ہیں، اگر اس پر مشرکین مکہ غور و فکر کر لے تو ان کو ایک سیکنڈ کے اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہی باتیں سنی ہیں، لیکن چونکہ رد کرنا ہے نہیں، یہ تو خالی قصے کہانی ہے، رد کرنا ہے، لہذا بات کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اگر ان قرآن کریم کی آیتوں پر وہ غور و فکر کریں گے تو ان کو خوب پتہ چل جائے گا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ تعین و تشنیع کے لائق نہیں بلکہ قابل تعریف ہے۔ جو آدمی قرآن کریم کی آیتوں پر غور و فکر کرے گا اس کے دل کی دنیا بھی بدلے گی، اس کے اس دنیا کی زندگی بھی بدلے گی اور آخرت کی زندگی بھی بدل جائے گی اس کی، جو اس پر غور و فکر کر لے۔ لہٰذا اللہ نے کہا افلم یدبر القول، یہ لوگ جو ہے کیا ان لوگوں نے اللہ کے کلام پر غور نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس وہ باتیں آئی ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی؟ نہیں، جو ان کے آباء و اجداد کے پاس باتیں آئی ہیں، دین کی باتیں، مذہب کی باتیں، اللہ کی باتیں، بالکل وہی باتیں ہیں۔ لہذا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ نئی باتیں ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، ان کا اعتراض صحیح نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے اسٹیپ میں فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا ان لوگوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ کیا ان لوگوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا لہذا وہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو اسٹرینجر ہوتا نا، اسٹرینجر سمجھتے ہیں نا، اسٹرینجر اجنبی جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، اجنبی جس کو ہم نہیں جانتے ہیں اس پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے بھروسہ کریں گے کیونکہ وہ اجنبی ہے، پتہ نہیں کیا ہے نہیں ہے، اللہ عالم۔ لیکن جو آدمی ہمارے گاؤں کا ہے، جو آدمی ہمارے گاؤں میں پیدا ہوا، جو آدمی ہمارے گاؤں میں پلا بڑھا اور نوجوان ہوا، اور پھر وہ آدمی اپنے بچپن سے لے کر کے یہ 40 45 50 کی عمر تک پہنچنے تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیا، کبھی اس نے کسی کے اوپر جھوٹ نہیں باندھا، کبھی اس نے امانت میں خیانت نہیں کی، یہ تو اتنا سچا ہے، اتنا اچھا ہے کہ ہم لوگ تو اس کو صادق اور امین کہتے ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا کلام پیش کیا تو کہا نکو، اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ لوگ اپنے رسول کو جانتے نہیں ہیں کہ رسول کیسے ہیں؟ پورے 40 برس نبوت سے پہلے کی زندگی جو بالکل بے داغ ہے، بالکل صاف ستھری ہے، جس میں اللہ کے رسول نے کبھی بھی جھوٹی بات نہیں کی، کبھی کسی نے امانت رکھا تو امانت میں خیانت نہیں کیا، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کبھی ان کے زبان سے غلط بات نہیں نکلی، تو جو آدمی اللہ پر جھوٹ، جو آدمی انسانوں پر جھوٹ نہیں بول سکتا، انسانوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ آدمی اللہ پر جھوٹ بولے گا؟ اللہ کا نام لے کے دوسروں کو دھوکہ اور فریب دے گا؟ رسول کو تو جانتے ہو، پھر کیوں کہتے ہو کہ یہ نئی بات آ گئی؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی قریش کے لوگوں کو دعوت کے طور پر بلایا، کھانے کا انتظام ہوا، سبھی لوگوں کو بلایا، جتنے بھی سرداران تھے سب چلے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اگر ابھی تم لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑی ہے، پہاڑی کے پیچھے ایک بالکل ریڈی ہے لشکر، ایک فوج بالکل ریڈی ہے جو تم لوگوں پر کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ کہا کہ ہاں بالکل مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟
آپ کے بارے میں ہم نے تو صرف سچائی کا ہی تجربہ کیا ہے، آپ کو تو ہم بالکل صادق اور امین مانتے ہیں، ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا کہ میں تم لوگوں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ تفلحو، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی، آخرت میں تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ بس وہیں سے ٹگافر شروع، وہیں سے ٹکراؤ شروع۔ نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ حق نہیں چاہیے، سچ نہیں چاہیے، کیونکہ حق نہیں چاہیے، سچ نہیں چاہیے۔ نبی کے اندر کھوٹ ہے ایسی بات نہیں ہے، نبی تو بالکل پکا سچا اور کھرا سونا ہے، لیکن حق نہیں چاہیے، حق پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا۔ اب یہاں پر یہ مت سمجھیے کہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے، کوئی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی اسلام اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے اپنے اندر دوسرے منہج اور دوسرے فکر کو رکھتا ہے اور اس کے سامنے یہ بات آتی ہے، قرآن آتی ہے، قرآن کی آیات آتے ہیں، حق بات آتی ہے، نبی کا کلام آتا ہے، سلف کا منہج آتا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ آتا ہے، اور اس کے بعد اس کو وہ پرے ٹھیلتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا، ام یقولون بہ جنہ، یا تم یہ کہہ یا یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، یعنی اللہ کے کلام سے اور نبی کی تعلیمات سے منہ موڑنے کی جو ایک وجہ ان لوگوں نے بیان کیا وہ یہ کہ یہ دیوانہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ سمجھ کر کے، مجنون سمجھ کر کے، آپ کی بات سننے کے لائق نہیں ہے، یہ سوچ کر کے آپ کو پڑے ہٹاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہیں بھی تو ان کے دل نہیں مانیں گے کہ نبی دیوانہ ہے۔ کیوں دل نہیں مانیں گے؟ کیونکہ نبی جیسی بات تو کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں، نبی جیسی بات کرنے والا تو کوئی ہے بھی نہیں۔ نبی کی جو باتیں ہوتی ہیں اتنی پکی سچی ہوتی ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنے کے بعد بھی اپنے دل میں اطمینان محسوس نہیں کرتے، اور ایسے ہی تھا۔ تفسیر اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب مکہ کی گلیوں میں توحید کا نغمہ بالکل بجنے لگا، توحید کا غلغلہ بلند ہونے لگا، جب مکہ کے اندر توحید کی شمع روشن ہونے لگی تو مشرکین مکہ کو بڑا پریشانی شروع ہو گیا، بڑی شاک گزرنے لگا، بہت شاک گزرنے لگا۔ اب یہ جو توحید کا پرچار اور پرسار ہو رہا ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں، لوگ کہیں نہ کہیں سے متاثر ہو رہے ہیں، تو کیسے اس کو روکا جائے؟ مکہ کے سارے سرداران ایک جگہ اکٹھے ہو کر کے رائے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ اس کو روکا کیسے جائے۔ یہ تو توحید کی بات جو ہے وہ گھر گھر پہنچ رہی ہے، لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو کر کے اس کی طرف کھینچ رہے ہیں، اب اس کو روکا کیسے جائے؟ سارے کے سارے سرداران ولید بن مغیرہ جو ہے وہ ابو جہل کا چچا، ابو جہل ہے نا، اس کا چچا ولید بن مغیرہ، یہ حرب بن امیہ کے بعد پورے مکہ کا یہ سردار بنا تھا۔ تو سارے کے سارے ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت اور جو پرچار پرسار توحید کا کر رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس توحید کو روکا کیسے جائے؟ اب اس کے لیے مشورہ شروع ہوا۔ ولید بن مغیرہ ذرا سمجھدار آدمی تھے، وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، آپ لوگ اس دعوت کو کیسے روکنا ہے اس کے لیے آپ لوگ اپنی اپنی رائے دیجیے، اپنا اپنا مشورہ دیجیے۔ سبھی لوگوں نے مشورہ دیا، ان میں سے ایک آدمی نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ہم لوگ کہہ دیں گے کہ یہ نبی جو ہے وہ مجنون ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں نے دیوانوں کو دیکھا ہے، مجنون کو دیکھا ہے، پاگل کو دیکھا ہے، پاگل جیسی تو کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو ہے ہی نہیں، نہ وہ دم گھٹنے کی بات کرتا ہے، نہ ان کے بات میں ادھر ادھر کی باتیں ہیں، نہ وہ آئیں بائیں شائیں بکتا ہے، نہ علم غلم کہتا ہے، اس کی بات تو بالکل سچی پکی اور کھری ہوتی ہے، لہذا اس کو تم مجنون اور دیوانہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اللہ نے کہا کہ یا تو یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں، اگر قرآن میں غور کر لے تو یہ کہنا کہ یہ بالکل نئی بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یا پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد بھی نبی کی بات پر یقین نہیں رکھ رہے ہیں، یا پھر یہ لوگ نبی کو دیوانہ کہتے ہیں لیکن ان کا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حق کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، حق بات یہ ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حق بات لے کر کے آئے ہیں،
لیکن ان میں سے اکثر حق کو پسند نہیں کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جیسے ہی باطل پر وہ پہلے سے چل رہے ہیں اسی باطل پر چلتے رہیں۔ سامعین کرام، یہاں تک بات آپ کے سامنے بیان کی گئی، آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں، جو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا